بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فصل فی تعریف طریق الاستعارہ۔ اس میں انہوں نے یہ بات بیان کی تھی کہ استعارہ کے دو طریق ہیں، ایک علت اور حکم کے درمیان استعارہ ہے اور ایک سبب اور حکم کے درمیان۔ علت اور حکم کا تعلق چونکہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے لہذا وہاں استعارہ جانبین سے ٹھیک ہوتا ہے، یعنی علت بول کر معلول یا معلول بول کر علت دونوں مراد لینے درست ہیں، جبکہ سبب کا حکم سے تعلق کمزور ہوتا ہے، اتنا قوی نہیں ہوتا، تو اس لیے وہاں ایک جانب سے استعارہ ٹھیک ہے، یعنی سبب بول کر تو مسبب مراد لے سکتے ہیں لیکن مسبب بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے۔ اس پر پھر انہوں نے مثالیں دی کہ ایک ہے ملک اور ایک ہے شراء۔ شراء جو ہے یہ علت ہے اور ملک جو ہے یہ معلول ہے، تو علت بول کر معلول بول کر علت دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں، لہٰذا عام حالات میں تو شراء بول کر ملک یا ملک بول کر شراء دونوں مراد لینا درست ہے، لیکن جو یہ مثال ہے یہاں اس میں تہمت کی وجہ سے ایک مراد لیا گیا اور ایک مراد نہیں لیا گیا۔ اسی طرح پھر آگے جا کر انہوں نے کہا کہ تحریر جو ہے تو یہ بول کر اگر کسی نے طلاق مراد لی، لفظ تحریر کے بولے اور مراد لی طلاق، تو یہ درست ہے، لیکن اگر طلاق بول کر آزادی مراد لی تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان کے درمیان تعلق سبب اور مسبب کا ہے اور اس میں ایک طرف سے استعارہ جائز ہوتا ہے، دونوں طرف سے جائز نہیں ہوتا۔ اب اس پر ایک اعتراض ہے، اس اعتراض کا جواب آج کے سبق میں آئے گا اور مزید کچھ مثالیں آئیں گی انہی دو چیزوں کی، یعنی استعارہ کی یہ جو دو قسمیں ہیں نا، جو دو طریق ہیں، انہی کی مزید مثالیں آئیں گی اور ایک سوال کا جواب۔ لا یقال سے پہلے سوال کی تقریر کریں گے، پھر لأننا نقول سے جواب بیان کریں گے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ لو جعل مجازا عن الطلاق لوجب ان يكون الطلاق الواقع به رجعيا كصريح الطلاق۔ سوال یہ ہے کہ تم نے تحریر کے لفظ کو استعارہ بنایا طلاق کا، یہی کہا نا کہ قال لامرأته حررتك ونوى به الطلاق يصح، بیوی کو کہا تو حررتك ہے لیکن نیت اس سے طلاق کی کرے طلاق مراد لے تو یہ ٹھیک ہے، تو تم نے تحریر کو بطور استعارہ طلاق کے لیے استعمال کیا، جب اس کو مجاز بنایا ہے طلاق سے تو پھر یہ تو مجاز تو خلیفہ ہوتا ہے نا، مجاز تو حقیقت کا خلیفہ ہوتا ہے، تو پھر حررت کے الفاظ بول کر طلاق رجعی مراد ہونی چاہیے، طلاق بائن مراد نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں کہ جب یہ مجاز ہے اور اس کی حقیقت ہے طلاق، تو طلاق کا لفظ بول لو صریح تو اس سے طلاق رجعی ہوتی ہے، تو پھر حررتکی کے الفاظ بول لو تو اس سے بھی طلاق رجعی ہی ہونی چاہیے، طلاق بائن نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں کہ خلیفہ کی پہنچ بھی وہیں تک ہی ہوتی ہے نا جہاں تک اصل کی ہوتی ہے، جہاں تک اصل کی ہے، تو جب حقیقت سے طلاق رجعی مراد ہے تو پھر خلیفہ سے بھی جو مجاز ہے اس سے بھی طلاق رجعی ہی مراد ہونا چاہیے۔ سمجھ آ گیا جی؟ یہ ہے اعتراض کا خلاصہ، یعنی تمہارا قول حررتکی یہ طلاق کا استعارہ ہے، طلاق اس سے مراد ہے نا بطور مجاز، ٹھیک ہے، تو پھر یہ حررتکی جو ہے یہ طلقتکی کے قائم مقام ہو گیا نا، طلقتکی کے قائم مقام ہو گیا، اور قاعدہ کیا ہے کہ نائب کا وہی حکم ہوتا ہے جو اصل کا ہوتا ہے، منوب عنہ، جو منوب عنہ جس کا وہ نائب ہوتا ہے وہ منوب عنہ کہلاتا ہے، منوب عنہ کا جو حکم وہ نائب کا وہی حکم ہے، اور جو منوب عنہ ہے یعنی طلقتکی کے الفاظ اس سے طلاق صریح طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، بائن نہیں ہوتی، سمجھ آئی ہے، اور رجعت اس میں صحیح ہوتی ہے، تو
یہاں بھی پھر حررتو کی جب بیوی کو کہا اور طلاق مراد لی تو اس سے بھی طلاق رجعی ہونی چاہیے، طلاق سری ہونی چاہیے، اور اس میں بھی بغیر نکاح کے رجعت ٹھیک ہونی چاہیے۔ یہ ہے اعتراض، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، تم اس سے طلاق بائن مراد لیتے ہو۔ جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا لِأَنَّا نَقُولُ لَا نَجْعَلُهُ مَجَازًا عَنِ الطَّلَاقِ بَلْ عَنِ الْمُزِيلِ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ وَذَلِكَ فِي الْبَائِنِ إِذِ الرَّجْعِيُّ لَا يُزِيلُ مِلْكَ الْمُتْعَةِ عِنْدَنَا۔ جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ ہم نے حررتکی کے الفاظ کو طلقتکی کے الفاظ کا نائب بنایا ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ طلاق کا نائب نہیں ہے، طلاق سے مجاز نہیں ہے، اصل میں یہ مجاز ہے مزیل لملک المتعہ سے۔ یعنی حررتکی میں کیا ہوتا ہے، جب کوئی بندہ کسی کو حقیقی معنی میں حررتکا یا حررتکی کہے تو اس سے پہلے ختم ہوتا ہے ملک رقبہ، اور ملک رقبہ سے زائل ہوتا ہے ملک متع، تو پھر یہ اصل میں تو حررتکی کے جو الفاظ ہیں یہ نائب ہیں ملک متع کے، زوال ملک متع کے نائب، ملک متع کے نہیں، زوال ملک متع کے نائب، طلاق کے نائب نہیں ہے۔ زوال ملک متع کے جب نائب ہے تو زوال ملک متع احناف کے نزدیک طلاق بائن میں ہوتا ہے، کیونکہ نکاح ختم طلاق بائن سے ہوتا ہے، طلاق رجعی سے تو نکاح ختم نہیں ہوتا، اس میں تو بغیر نکاح جدید کے بھی وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ حتیٰ کہ اگر خامند وطی بھی کر لے تو وطی کو ہی رجوع سمجھ لیا جاتا ہے، شہوت سے چھو لے وہ رجوع ہو جاتا ہے، شہوت سے اس کی شرمگاہ کو دیکھ لے پھر بھی رجوع ہو جاتا ہے۔ رجوع دو طرح ہوتا ہے، قولی ایک فعلی، خامند دو گواہوں کی موجودگی میں کہے کہ میں نے جو طلاق دی تھی میں اسے واپس لیتا ہوں، یہ قولی رجوع ہے، اور خامند شہوت کے ساتھ بیوی کو چھو لے، بوسہ لے لے، یا اس کی جو ہے وہ شرمگاہ کی طرف نظر کر لے یا وطی کر لے، سب صورتوں میں رجوع فعلی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں لفظ حررتکی یہ طلاق کا کنایہ نہیں، استعارہ نہیں، یہ استعارہ ہے مزیل ملک متع کا، سمجھ آئی؟ اور مزیل ملک متع جو ہے وہ طلاق بائن ہوتی ہے، طلاق رجعی نہیں ہوتی، لہذا یہ اعتراض ہم پر وارد نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر اس کو ہم دوسرے لفظوں میں بیان کریں تو ہم کہیں گے کہ جو مسبب ہے وہ طلاق نہیں ہے، طلاق سری مسبب نہیں، سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا نا یہاں پر، تو مسبب جو ہے وہ طلاق سری نہیں ہے، بلکہ مسبب جو ہے وہ ہے زوال ملک متع، ٹھیک ہے؟ اور زوال ملک متع کا مصداق طلاق بائن ہوتی ہے، نہ کہ طلاق رجعی ہوتی ہے، لہٰذا لفظ حررتکی بول کر جو ہے وہ طلاق بائن ہی مراد لینا درست ہے، نہ کہ طلاق رجعی مراد لینا، کیونکہ اس طرح یہ پھر استعارہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ اب اس کی مزید مثالیں دیتے ہیں انہی قاعدوں کی۔ ایک آدمی نے اپنی لونڈی کو کہا طلقتکی اور نیت اس سے تحریر کی کر لی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں کہ سبب اور مسبب کے درمیان استعارہ ایک جانب سے ہوتا ہے، سبب بول کر مسبب مراد ہوتا ہے، یعنی تحریر بول کر طلاق بائن مراد لی جائے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن طلاق بول کر تحریر مراد لی جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اصل سے تو فرع ثابت ہو سکتی ہے، اصل سے یعنی سبب بول کر تو فرع یعنی حکم مراد ہو سکتا ہے، وَأَمَّا الْفَرْعُ فَلَا يَجُوزُ أَن يَثْبُتَ بِهِ الْأَصْلُ، لیکن فرع بول کر یعنی مسبب بول کر سبب مراد نہیں لیا جا سکتا، حکم بول کر سبب مراد لینا یہ جائز نہیں۔ اب اسی پر مزید تفریع ذکر کرتے ہیں، بلکہ تفریعات ذکر کرتے ہیں، کس پر؟ کہ سبب مسبب میں استعارہ ایک جانب سے ہوتا ہے، دونوں جانبوں سے نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی پر بنیاد رکھتے ہوئے ہم نے یہ کہا کہ لفظ نکاح جو ہے نا یہ ہبہ کے لفظ سے، تملیک کے لفظ سے اور بیع کے لفظ سے بھی منعقد ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک بندے نے، ایک عورت نے اپنے ہونے والے خامند کو کہا وَهَبْتُكِ نَفْسِي، وَهَبْتُكَ نَفْسِي، میں نے اپنا آپ تجھے ہبہ کیا،
ایک عورت نے اپنے خامند کو کہا، یعنی ہونے والے شوہر کو، وہبتک نفسی، میں نے اپنا آپ تجھے ہبہ کیا۔ ہبہ سمجھتے ہو، بغیر عوض کے کسی کو کوئی چیز دے دینا، گفٹ دے دینا، اسے ہبہ کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنا آپ تجھے گفٹ کیا یا ہبہ کیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے قبول کیا، گواہوں کی موجودگی میں یہ الفاظ کہہ دیے، نکاح ہو گیا۔ سمجھ آئی ہے؟ اگر نیت نکاح کی تھی تو نکاح ہو گیا۔ اسی طرح عورت کہتی ہے ملکتک نفسی، میں نے اپنے آپ کا تجھے مالک بنایا۔ خامند کہتا ہے ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے، اور نیت نکاح کی ہے، گواہ موجود ہیں، نکاح ہو جائے گا۔ اسی طرح عورت کہتی ہے میں نے اپنا آپ تجھے بیچا، اور خامند کہتا ہے کہ میں نے خریدا اور نیت نکاح کی ہے، تو نکاح ہو جائے گا۔ یعنی لفظ ہبہ بول کر نکاح مراد لینا، بے بول کر نکاح مراد لینا، تملیک بول کر نکاح مراد لینا، یہ درست ہے، یہ استعارہ درست ہے۔ کیوں درست ہے؟ قاعدہ وہی ہے، ہبہ، تملیک اور بے، یہ تینوں سبب ہیں، یہ تینوں سبب ہیں۔ ان کے ذریعے پہلے ملک رقبہ اور اس کے ساتھ ہی ملک بدا حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک بندے کی لونڈی ہو، وہ کسی کو گفٹ دے دے، کسی کو بیچ دے، کسی کو بغیر پیسوں کے اس کا مالک بنا دے، تینوں صورتوں میں وہ دوسرا بندہ لونڈی کی گردن کا بھی مالک ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی کیا ہوگا؟ ملک متعہ، ملک بدا بھی اس کو حاصل ہو جائے گا۔ تو گویا یہ تینوں چیزیں سبب ہیں ملک بدا کا۔ سبب بول کر مسبب مراد لینا درست ہوتا ہے، لہٰذا یہ الفاظ بول کر نکاح مراد لینا جائز ہو۔ سمجھ آئی ہے؟ ہبہ جو ہے نا، یہ سبب محض بن گیا نا ملک متع کے ثبوت کا، تو پھر استعارہ کے طور پر اس سے نکاح مراد لینا درست۔ وَكَذَلِكَ لَفْظُ التَّمْلِيكِ وَالْبَيْعِ، اسی طرح تملیک اور بیع کا لفظ ہے۔ لیکن آگے کہتے ہیں وَلَا يَنْعَكِسُ، اس کے الٹ صورت ٹھیک نہیں ہے، اس کا عکس جائز نہیں ہے۔ عکس کیسے ہوگا؟ نکاح بول کر ہبہ، نکاح بول کر تملیک، یا نکاح بول کر بیع۔ سمجھ آئیے کو نہیں؟ یہ مراد لیا جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہو، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ مثلا کوئی بندہ جو ہے وہ کسی کو کہے کہ میں نے اس لونڈی کا تجھ سے نکاح کیا، نکاح کیا، مالک کہے، اور وہ یہ کہے کہ میری نیت ہبہ کی تھی، یا میری نیت جو ہے وہ بیع کی تھی، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ نکاح بول کر ہبہ یا بیع یا تملیک یہ مراد لینا ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مسبب بول کر سبب مراد لیا جا رہا ہے، اور یہ ٹھیک نہیں۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ یہ تو یہاں پر وہ بات تو مکمل ہو گئی ہے اب، کہ استعارہ کے دو طریقے، دونوں طریقوں کی انہوں نے مثالیں وغیرہ جو ہیں وہ بیان کر دی ہیں، اعتراض کا بھی جواب دے دیا ہے۔ اب آگے ثم فی کل موضع یکون المحل متعینا یا متعینا لنوع من المجاز کما اذا قال للحرة الاجنبیۃ ملکینی نفسکی فقالت ملکتک ینعقد النکاح ولا حاجۃ فیہ الی النیۃ لکون المجاز متعینا فإن النیۃ لتعیین احد المحتملین ولا احتمال ہا ہنا۔ یہ حاشیہ نمبر 8 کی عبارت ہے۔ اب اس عبارت میں یہ ایک اور بات کی طرف، قیمتی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ویسے ہم بحث پڑھ رہے ہیں نا حقیقت اور مجاز، اور آپ نے حقیقت اور مجاز کے بارے میں یہ قاعدہ پڑھا ہے کہ حقیقی معنی مراد لینے کے لیے کسی قرینے کی نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن مجازی معنی کے لیے قرینے کی اور نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی قاعدہ ہے نا؟ لیکن کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں طے ہو جائے کہ یہاں مجازی معنی ہی درست ہو سکتا ہے، حقیقی معنی تو یہاں درست ہو ہی نہیں سکتا،
سمجھ آئی ہے؟ تو وہاں پھر مجازی معنی مراد لینے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ بلا نیت بھی مجازی معنی ٹھیک ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک جگہ ایسی ہے نا کہ جہاں حقیقی معنی بھی مراد لینا ممکن ہے، وہ ٹھیک ہے، سمجھ آئی ہے؟ حقیقی معنی بھی مراد لیں تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، مجازی بھی ہو سکتا ہے، وہاں تو نیت کی ضرورت ہے۔ جہاں طے ہو گیا کہ یہاں مجازی ہی ٹھیک ہو سکتا ہے، حقیقی ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو وہاں پھر مجازی کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کی مثال یہ حاشیے میں انہوں نے دی ہے، کیا ایک عورت آزاد ہے، آزاد، اور اس کے نکاح میں بھی نہیں ہے، یہ اس کو کہتا ہے ملکینی نفسکی، تو مجھے اپنی ذات کا مالک بنا دے۔ سمجھ آئی ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ آزاد عورت کو، جو اس کی بیوی نہیں ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ تو مجھے اپنے آپ کا مالک۔ اب آزاد آدمی کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے آپ کا کسی کو مالک بنا دے اس طرز پر کہ وہ اس کی لونڈی بن جائے عورت، یا اس کا غلام بن جائے۔ فضل الرحمن ایسے سوچ میں پڑ گیا جیسے کوئی سائنس کا یا فلسفے کا میں نے مسئلہ پوچھ لیا ہے۔ آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ اپنے آپ کا کسی کو مالک بنا دو کہ وہ آپ کو بیچ دے جا کے بازار میں، آپ اس کے غلام بن جاؤ، ہے اختیار؟ کسی آزاد عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو کسی کی لونڈی بنا لے؟ حقیقی معنی اس کا یہی ہے نا۔ تو یہ حقیقی معنی یہاں ٹھیک ہے، مراد لیا جا سکتا ہے؟ نہیں مراد لیا جا سکتا، اس لیے کہ ہم اپنی جانوں کے، اپنی جسموں کے مالک ہی نہیں۔ ہمیں کہاں یہ اختیار ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی کا غلام بنا لیں، یا عورتوں کے، آزاد عورتوں کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کی لونڈیاں بنا دیں؟ تو پھر وہ جو کہہ رہا ہے کہ ملکینی نفسکی، اور وہ کہہ رہی ہے ملکتک نفسی، تو اس سے جو حقیقی معنی یعنی ملک رقبہ والا، وہ تو مراد ہو ہی نہیں سکتا نا، شرعاً وہ ناجائز ہے۔ تو طے ہے کہ یہاں مجازی معنی ہی مراد ہو سکتا ہے، تو جب طے ہے کہ یہاں مجازی معنی کا ہی محل ہے، تو پھر یہاں نیت کی کوئی ضرورت نہیں۔ نیت ہو یا نہ ہو، جب عورت کہہ دے، خامند کہہ دے، ہونے والا خامند ملکینی نفسکی، عورت نے کہہ دیا ملکتو کی گواہوں کی موجودگی میں، تو نکاح ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی ہے بات؟ یہ ہے قاعدہ مجاز کی ایک خاص صورت کا، کہ کہاں نیت کی ضرورت نہیں، یہ قاعدہ انہوں نے بیان کیا۔ اب اس قاعدے پر بڑا اہم اعتراض ہے، جو آپ پچھلی فصل میں ایک بات آپ نے پڑھی تھی، اگر وہ آپ کو یاد ہو تو پھر اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ وہ انہوں نے ایک حقیقت اور مجاز کے متعلق ایک اختلاف بیان کیا تھا کہ مجاز جو ہے نا، یہ حقیقت کا خلیفہ کس اعتبار سے؟ سمجھ آئیے؟ مجاز جو ہے نا، یہ حقیقت کا خلیفہ کس لحاظ سے ہے؟ یہ انہوں نے بیان کیا ہے پچھلی فصل کے اندر۔ ثم المجاز عند ابی حنیفہ خلف عن الحقیقۃ فی حق اللفظ وعندہما خلف عن الحقیقۃ فی حق الحکم۔ سمجھ آئیے؟ یہ انہوں نے مسئلہ بیان کیا تھا، اور وہاں میں نے جو اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا، وہ خلاصہ یہ تھا کہ امام صاحب کے نزدیک چونکہ مجاز جو ہے یہ حقیقت کا خلیفہ ہے لفظ کے حق میں۔ کس کے حق میں؟ لفظ کے حق میں۔ اور صاحبین کے نزدیک یہ حکم کے حق میں، یہ حکم کے حق میں ہے۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ امام صاحب کے نزدیک حقیقت ممکن ہو یا نہ ہو، مجاز کی طرف رجوع کرنا جائز ہے۔ یعنی ان کے نزدیک مجاز مراد لینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تھے حقیقت کے لفظ، ایک ہے مجاز کے لفظ،
جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مجاز کی نیت کی ہے تو مطلب ہے اس نے حقیقت کے لفظوں کی جگہ مجاز کے لفظوں کا تلفظ کر دیا ہے بس. لیکن صاحبین کہتے ہیں نہیں، یہ حکم کے حق میں حقیقت کا خلیفہ ہے، یعنی پہلے حکم حقیقت والا پایا جائے گا، یہ کہے گا کہ یہ پایا تو جا سکتا ہے لیکن میری یہ مراد نہیں ہے، اب اس کی جگہ پر مجاز والا حکم پایا جائے گا. لہذا ان کے نزدیک مجاز مراد لینے کے لیے یہ شرط ہے کہ حقیقت ممکن ہو. یہ پیچھے تفصیل آ گئی. اب اس تفصیل کو اس کے ساتھ ملائیں اس قاعدے کے ساتھ ثم فی کل موضع یکون المحل متعینا لنوع من المجاز لا يحتاج فیہ الی النیت. تو اعتراض پیدا ہو جائے. اعتراض کیا پیدا ہوگا کہ پیچھے تم کہہ آئے ہو کہ مجازی معنی مراد لینے کے لیے حقیقت کا ممکن ہونا ضروری ہے، تو یہاں جو تم کہہ رہے ہو تو آزاد عورت یا آزاد مرد وہ کسی کو اپنا مالک بنا ہی نہیں سکتے، ان کو تو حق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنے رقبہ کا مالک بنا لیں. تو حقیقی معنی ہو گیا ناممکن، حقیقی معنی ناممکن ہو گیا، یعنی حقیقی معنی نا ملک رقبہ، ملک رقبہ یا تملیک رقبہ جب ناممکن ہے تو پھر تملیک متع یا تملیک ودا جو مجازی معنی ہے وہ کیسے ممکن ہو. سمجھ آئیے؟ یہ اعتراض ہے کہ لا یقال لما کان امکان الحقیقت شرطا لصحت المجاز، مجاز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ حقیقت ممکن ہو. ٹھیک ہے، تو پھر صاحبین کے نزدیک جب یہ شرط ہے تو کیف یصار الی المجاز فی صورت النکاح بلفظ الہبہ، پھر لفظ ہبہ میں یعنی آزاد عورت نہ تو اپنا آپ کسی کو ہبہ کر سکتی ہے، نہ اپنا آپ کا کسی کو مالک بنا سکتی ہے، نہ اپنا آپ کسی کو بیچ سکتی ہے، تو پھر ان سب صورتوں میں یہ لفظ بول کر تو نکاح مراد لینا یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یہ تو محال ہے. تملیک حرہ کا اپنے آپ کو بیع یا ہبہ کے ذریعے کسی کو اپنے آپ کا مالک بنا دینا. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تو محال ہے. اس کا جواب دے رہے ہیں لِأَنَّا نَقُولُ ذَلِكَ مُمْكِنٌ فِي الْجُمْلَةِ. یہ جو فی الجملہ کا لفظ ہے نا یہ درس نظامی کی خاص اصطلاح ہے. فی الجملہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی درجے میں، کچھ نہ کچھ. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے، تو یعنی مطلب ہے چاہے بہت دور کی کوڑی ملا کر ہی صحیح، بڑے اہتمام کر کے ہی صحیح، لیکن یہ ممکن ہے. وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ عورت نعوذ باللہ مرتد ہو جائے اور چلی جائے دارالحرب میں، کافروں کے ملک میں چلی جائے کافرہ ہو کر، اور مسلمان وہاں حملہ کریں اور حملہ کر کے اس کو لونڈی بنا کے وہی بندہ لے آئے، تو وہ مالک تو بن گیا اس کا. اگرچہ یہ صورت ہے تو اس میں کئی سٹیپ ہیں نا، بعید کی صورت ہے، لیکن فی الجملہ یعنی کسی نہ کسی حد تک اس کا امکان تو ہے. تو اس لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ نہیں مطلب ان کا کہ ایسا ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں وہ سمجھا رہے ہیں کہ مجاز مراد لینے کے لیے جو حقیقت کا پاسبل ہونا ہے، اس کی پاسبلٹی کی ریشو اتنی ساری بھی ہو تو وہ مجاز مراد لینے کے لیے کافی ہو جاتی. اس کے امکان کی شرح 2-3% بھی ہو تو وہ مجازی معنی مراد لینے کے لیے کافی. سمجھ آئیے؟ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بندہ یہ قسم اٹھا لے کہ میں آسمان کو چھوؤں گا، آسمان کو ہاتھ لگا کے واپس آؤں گا، یا ایک بندہ یہ قسم اٹھا لے کہ میں ان پتھروں کو سونا بنا دوں گا، یا یہ زمین میں جتنی مٹی پڑی ہوئی ہے میں اس کو سونا بنا دوں گا. تو یہ بھی بظاہر تو ناممکن نظر آتا ہے، لیکن فی الجملہ اس کا امکان موجود ہے. کیسے؟ اللہ کا ولی کامل بن جائے تو اولیاء کے لیے تو آسمان پہ جانا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اور ان کی دعا سے یا ان کی نگاہ سے مٹی سونا بن جائے یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے. تو فی الجملہ تو یہ ممکن ہے نا. تو اسی طرح مجازی معنی مراد لینے کے لیے حقیقت کا فی الجملہ، سمجھ آئی ہے؟ یعنی مطلب ہے کہ
کسی بھی سٹیج پر کسی بھی درجے میں اس کا ممکن ہونا یہ کافی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی پاسبلٹی کی کوئی اچھی ریشو ضروری کوئی نہیں کہ وہ ایک پراپر طریقے سے پاسبل ہو تو پھر ہی مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا. کسی درجے میں بھی اگر حقیقت ممکن ہے تو مجاز کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے. سمجھ آ گیا جی؟ یہاں تک 2 فصلوں میں انہوں نے حقیقت اور مجاز کی بحث کو مکمل کیا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ عام فصلوں کی بنسبت باقی جو یہ عام خاص وغیرہ کو انہوں نے بیان کیا تو اس کی بنسبت انہوں نے حقیقت اور مجاز کو زیادہ جگہ دی ہے. کیونکہ میں پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ حقیقت اور مجاز کی بحث جو ہے یہ بہت اہم بحث ہے. اس کا تعلق بیک وقت لغت سے بھی ہے، بلاغت سے بھی ہے، اور فقہ سے بھی ہے، اور اصول فقہ سے تو ظاہر ہے کہ ہے. تو یہ بہت ہی اہم بحث ہے اور اس کے قواعد کا اچھی طرح یاد ہونا، ان کی تعریفات کا اچھی طرح یاد ہونا یہ ضروری ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد.